السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں وزل بلوور شہباز احمد خان, پریزیڈنٹ آل انڈیا ہیرا وکٹم ایسوسی ایشن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پناہ میں آنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. پناہ میں آنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نوحیرہ شیخ کے دجالی فتنوں سے. پناہ میں آنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نوحیرہ شیخ کے ڈی ایس اے دلالوں, یوٹیوبروں کے یاجوزی ماجوزی حرکات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. اور پناہ میں آنا چاہتا ہوں ہیرا گروپ آف کمپنیز کے پیڈ یوٹیوبرز سے, پیڈ کمنٹ کرنے والوں سے, دلالوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. آج میں نے کچھ ویڈیوز یوٹیوب پہ دیکھے کہ ہیرا کے ایک بلند بانگ دعویٰ کرنے والے یوٹیوب کے چینل نعمان قریشی, جو پچھلے 2.5 سال سے 2 سال سے اوپر سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپا نیک عورت ہے, آپا باہر آئے گی اور آپا پیسے دے گی, اور لوگوں کو کمپلینٹ نہیں کرنا چاہیے, انتظار کرنا چاہیے, آپا آئے گی اور آپا پیسہ دے گی اور آپا بہت جلد باہر آئے گی. انہوں نے دبئی کی بھی ایک وزٹ کی اور وہاں پر ہیرا گروپ آف کمپنیز کے مفرور علماء سے, چور ملوں سے, دلالوں سے ملاقات بھی کی اور کیا معاملت ہوئی, اور اس کے بعد کیا وعدے کیے گئے اور وعدے توڑ دیے گئے, اس بات کی خبر تو انہی کو ہو سکتی ہے. لیکن ان کے 3 ایپیسوڈ میں نے غور سے دیکھے, اس میں اب وہ نان کمپلیننٹس کی بات کر رہے ہیں, جبکہ پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ انویسٹرز کمپلینٹ مت کریے, آپ کا پیسہ آپ کو مل جائے گا. کبھی یہ کہتے نظر آئے کہ 3 لاکھ انویسٹرز ہے, ونیت ڈاڈا کا ویڈیو انہوں نے ہی بتایا تھا. پھر بعد میں ان کو 1,72,000 کر دیا گیا, یعنی کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کے انویسٹر کی لسٹ کو انہی لوگوں نے غائب کر دیا یا غائب کرنے میں ان کی مدد کی. جبکہ شروع سے جب سے ہیرا وکٹم ایسوسی ایشن کا قیام عمل میں آیا, ہم نے ہر سطح پر ان کا مقابلہ کیا, چاہے وہ یوٹیوب کی جنگ ہو, چاہے کمنٹوں کی جنگ ہو, یا ان کی دھمکیاں ہوں. ان تمام کو الحمدللہ ہم نے مقابلہ کر کر ان کو شکست سے فاش دی. کوٹوں میں بھی یہی ہوا, آپ نے دیکھا, چاہے وہ حیدرآباد تلنگانہ ہو, کرناٹکا ہو, مہاراشٹرا ہو, آندھرا پردیش ہو, وہاں پر ایف آئی آر ہوتے گئے اور نوحیرہ شیخ کی کبھی جیل کسٹڈی کبھی پولیس کسٹڈی ہوتی رہی. اس کے بعد ان لوگوں نے کئی طرح کی دھمکیاں دی, کئی طرح کے کیریکٹر اساسینیشن کے ویڈیوز بنائے, کبھی کسی نے گن بتائی, کبھی کسی نے دھمکی دی, کبھی مارکیٹ میں آفر دے دیا گیا قتل کر دیا جائے گا. لیکن ہم اپنے جہاد پر قائم رہے اور ان سودی کاروباروں کے خلاف, چاہے وہ آئی ایم اے کا ہو, چاہے وہ انجاز ہو, ایمبیڈینٹ ہو, نافیہ ہو, رداس ہو, رداس انڈیا ہو, ماؤنٹ میری ہو, بشرا سراج اسکیم ہو, منی میکرز ہو, میرج بیورو اسکیم ہو, تجارہ اسکیم ہو, پروویڈنس اسکیم ہو, اسی طرح کے تمام اسکیم کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی اور ان تمام اسکیموں کا ہم نے پردہ فاش کیا. ہیرا گروپ آف کمپنیز کے معاملے میں جب دسمبر 2019 میں تلنگانہ ہائی کورٹ کا ایک ججمنٹ آیا, اس ججمنٹ کی ہم نے تائید کی اور یہ کہا کہ ججمنٹ میں کمپلیننٹس انفارمنٹس کو 3 مہینے کے اندر پیسہ دینے کی بات کی اور ساتھ میں نوحیرہ شیخ کو 5 کروڑ کی شیورٹی پر بیل دینے کی بات کی. اس وقت میں ہندوستان میں نہیں تھا, میں نے وہاں سے ویڈیو بناتے ہوئے اس بات کی تائید کی. لیکن جب میں واپس آیا تو پتہ چلا کہ نوحیرہ شیخ کو مہاراشٹرا کی پولیس نے اٹھا لیا, کیونکہ نوحیرہ شیخ نے 5 کروڑ کی 2 شیورٹی تلنگانہ ہائی کورٹ میں سبمٹ نہیں کی تھی, جس میں ہم نے بھی مہاراشٹرا کی پولیس کو انفارم کیا تھا. اور اس کے بعد
تلنگانہ کے یہ ججمنٹ کو لے کر سپریم کورٹ کو شہباز خان لے کر گیا اور ہیرا وکٹم ایسوسی لے کے گئے کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا. کبھی یہ لوگ خود کہتے آئے کہ سپریم کورٹ میں 31/2020 جو مقدمہ نوحیرا شیخ کی طرف سے ڈالا گیا اس میں ہیرا وکٹم ایسوسی ایشن نے امپلیٹ کیا، اور ایک مقدمہ تلنگانہ کی حکومت نے جسٹس سری دیوی کے ججمنٹ کی خلاف کہ اس کو ایس ایف آئی او میں نہیں جانا چاہیے اور ان کی بیل کو رد کیا جانا چاہیے بول کر تلنگانہ کی حکومت نے 1675 1676 آف 2020 سیم مقدمہ سپریم کورٹ میں ڈالا اور دونوں کو کلب کر دیا گیا. جو مقدمہ نوحیرا شیخ نے ڈالا اس میں میں شہباز احمد خان نے امپلیٹ کیا اور ہم نے اپنے پکش کو رکھتے ہوئے یہ کہا کہ یہ معاملہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے، اور نوحیرا شیخ جیل میں رہتے ہوئے نامپلی پولیس اسٹیشن لمٹس میں انویسٹروں پر حملہ کی، مجھ پر قتل کی سازشیں رچی گئی، کبھی گن بتا کر ویڈیو بنایا کر دھمکایا گیا، کبھی کیریکٹر اسیسینیشن کیا گیا، کبھی ماترم بھومی، پیغام مادر وطن، BPN، دبنگ، اظہار قادری، اس طرح کے چینلوں سے انویسٹروں کو کمپلیننٹس کو دھمکیاں دی گئی. اس کو بھی ہم نے سپریم کورٹ کے اپنے امپلیٹ پٹیشن میں اجاگر کیا. اگر نوحیرا شیخ کی بیل ہوتی ہے تو یہ کمپلیننٹس پر دھمکی دے کر ان پر غنڈہ گردی کرے گی، اسی لیے جب تک کہ کمپلیننٹ کا پیسہ نہیں دیا جاتا نوحیرا شیخ کو بیل نہیں دینی چاہیے. اس پر بھی ہمارے وکیل سے ہیرا گروپ آف کمپنیز کے وکلاء نے بات چیت کی اور یہ کہا کہ کمپلیننٹس کی بات کرو، نان کمپلیننٹس کا معاملہ ہم آدھا حل کر چکے ہیں اور آدھا ہم باہر نکل کر حل کر لیں گے، اور جو لوگ نان کمپلیننٹس ہیں وہ اپنا کلیم داخل ہی نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ان کو زیادہ منافع مل گیا. بہرحال نان کمپلیننٹس کے معاملے میں ہمیں جانا ہی نہیں ہے. ہم نے شروع سے کہا تھا کہ آپا نہیں آئے گی رمضان میں، بقرعید میں، آپا محرم میں، جنوری میں، فروری میں، مارچ میں آپا نہیں آئے گی، اور ہماری بات کی تصدیق بھی راجیش مشرا، مطیع الرحمان، ناوید، نبی اوتی، پرویز سید، سلمان مرزا، سعود باولے، اس طرح کے دلال ویڈیو بناتے گئے اور یہ کہتے گئے کہ آپا آ جا رہی ہے، خاموش بیٹھ جائیے، آپا کل آئے گی، الہ آباد میں ہمارے ابا جان ہیں، انہوں ہیں، لیکن آپا نہیں آئی. لیکن میں ساتھ میں یہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں جن کو برباد کرنا چاہتا ہوں ان کے آنکھوں پر پردہ اور ان کے کانوں میں ڈھکن لگا دیتا ہوں. ہم نے شروع میں ہی نان کمپلیننٹ سے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے اپنے پیسے کو خبر میں ڈال کر اس پر مٹھی ڈال دی. آج الحمدللہ تمام کورٹوں نے کمپلیننٹ انفارمنٹس کی بات کی اور ان کا پیسے دینے کے معاملے کی بات کی. لیکن اب ہیرا گروپ آف کمپنیز کے وکلاء اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ کمپلیننٹ کو پیسہ دے دیا جائے اور نوحیرا شیخ کو بری کر دیا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نان کمپلیننٹس آخر کتنے لوگ انویسٹرز ہیں؟ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ 10 لاکھ سے زیادہ اس میں انویسٹر ہیں. 3 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ کی بات کی گئی تھی. ہیرا گروپ آف کمپنیز کے دلالوں نے، ان کے وکیل جناب ونیت ڈانڈا صاحب نے 3 لاکھ انویسٹر اور نوحیرا شیخ نے 3 لاکھ انویسٹر کی بات کی تھی. لیکن بعد میں اس کو 1,72,000 کر دیا گیا. اب نعمان قریشی کا یہ سوال کہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے جو انویسٹرز ہیں ان کا نام 1,72,000 کی لسٹ میں ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کورٹ کو اب جائیں گے بھی تو اگر آپ کا نام وہ لسٹ میں نہیں ہے تو آپ کا پیسہ ہی نہیں ہے، وہ اکاؤنٹس کو ختم کر دیا گیا، کئی بینکوں سے اکاؤنٹوں کو ڈیلیٹ کر دیا گیا. اب آپ کو کلیم کرنے کے لیے ایک وکیل کو رکھنا ہوگا. اب آپ کو کلیم کرنے کے لیے اگر کسی کی 1 لاکھ ہے تو اس کو 20-25 ہزار کا خرچہ کرنا پڑے گا. کسی کے 10 لاکھ ہے تو اس کو 1,25,000 50,000 کا خرچہ کرنا پڑے گا. کہاں سے لائیں گے ڈوبے ہوئے یہ لوگ نعمان قریشی؟ اب یہ لوگوں کو وکیلوں کو رکھنے کے لیے پیسہ لگانا پڑے گا. نعمان قریشی کہاں سے لائیں گے یہ لوگ؟ جبکہ الحمدللہ ہیرا وکٹم ایسوسی ایشن نے جب اس کے قیام کے وقت سے اب تک کسی سے 1 روپیہ لیے بغیر ہم نے لوگوں کی خدمات انجام دی. چاہے وہ تلنگانہ کا کورٹ ہو، چاہے وہ بنگلور کا کورٹ ہو، چاہے وہ مہاراشٹرا کا کورٹ ہو، آندھرا پردیش کا کورٹ ہو، چاہے سپریم کورٹ ہو، اس میں ہیرا وکٹم ایسوسی ایشن نے بغیر کسی سے 1 روپیہ لیے ان تمام
کمپوننٹس کے لیے اپنے وکلا کو رکھ کر ڈٹ کر ان سے مقابلہ کیا، جبکہ ہمارے سامنے طاقتور ترین ایڈوکیٹس ہیں، رکت موہن جی اور بڑے بڑے ایڈوکیٹس جو ایک پیشی کے 10 لاکھ سے 25 لاکھ روپے لیتے ہیں۔ ہیرا گروپ آف کمپنیز نے ان وکلا کو رکھا، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ ہیرا وکٹم ایسوسی ایشن کو اللہ کی مدد ہوئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی، اور ہمیں ہر وکیل نے ہمارے جنون اور ہمارے کام کو دیکھ کر کسی ایڈوکیٹ نے ہم سے 1 روپیہ نہیں لیا، اور ہم نے فری سروس جاری رکھتے ہوئے سپریم کورٹ میں ان کو شکست فاش دے دی۔ ان کے اس بلند بانگ دعووں کو کہ سپریم کورٹ سے نویرا شیخ کو بیل ہوگی، ہم نے اس کو بیل کو رکوا دیا، اور جب تک کہ تمام کمپلینٹ کا پیسہ ان کو نہیں مل جاتا، جب تک ہیرا وکٹم ایسوسی ایشن اپنی بھرپور قوت کے ساتھ ان سے مقابلہ کرے گی۔ یاد رکھو، ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہندوستان میں جب 2003-2004 میں جب اس وقت کے وزیر اعظم منموہن سنگھ ہندوستان کے وزیر اعظم تھے، اس وقت جسٹس سچر کمیٹی اور جسٹس رنگناتھ مشرا نے پارلیمنٹ میں ایک رپورٹ پیش کی تھی، جس میں مسلمانوں کے بدحال ہونے کی بات کہی گئی تھی اور مسلمانوں کو ریزرویشن دینے کی بات کی، لیکن اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ حیدرآباد آندھرا پردیش، بنگلور کرناٹکا، ممبئی مہاراشٹرا کے مسلمان ہندوستان بھر کے مسلمانوں سے بنسبتاً اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس پر ہمارے علماء، ہمارے پولیٹیکل قائدین نے بلند بانگ دعوے کرتے ہوئے مسلمانوں کو ریزرویشن دینے کا مطالبہ کیا اور ان رپورٹوں کو امپلیمنٹ کرنے کی بات کی، لیکن ہندوتوا قوتوں نے، بجرنگ دل، وشوا ہندو پریشد، RSS، BJP نے اس کو سنجیدگی سے لیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہندوستان آزاد ہونے کے بعد سے ہم نے ہندوستان میں فسادات کروائے، مسلمانوں کو تباہ کرنے کی سازشیں رچی، اس کے باوجود بنگلور، حیدرآباد اور مہاراشٹرا کے مسلمان مستحکم کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اس پر انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارے فسادات بیکار ہو گئے، مسلمانوں کی معیشت تباہ نہیں ہو سکی، تو ان لوگوں نے وہاں پر پانزی اسکیموں کا سہارا لیا اور پانزی اسکیموں کو رائج کیا۔ IMA، ہیرا، بشرا سراج، نافیہ، ایمبیڈینٹ، رداس انڈیا، ماؤنٹ میری، تجارہ، میرج بیورو، اس طرح کے پانزی اسکیموں کو لا کر مسلمانوں کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ ہر پانزی اسکیم میں یہی ہوتا ہے کہ ایک کا پیسہ دوسرے کو دے دیا جاتا ہے، اور جب ان کا غبارہ پھوٹنے پر آتا ہے تو کسی پولیٹیکل پارٹی کا، کسی سوشل ورکر کا نام لے کر پورا الزام اس پر تھوپ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح IMA کے منصور نے کیا کیا؟ کانگریس کے اس وقت کے وزیر روشن بیگ اور ضمیر احمد JDU کے، ان دونوں کے نام پر ڈال کر اپنے بھانڈے کو پھوڑ دیا۔ رداس انڈیا نے، ماؤنٹ میری نے، تجارہ اسکیم نے، میرج بیورو نے، ان لوگوں نے بھی دوسروں کے نام پر الزام تھوپ دیا۔ ہیرا گروپ کی آپ کی آپا، شور آپا، یاد رکھیے جس وقت آپ سے پیسہ لیا جا رہا تھا، مولانا توصیف الرحمان، ارشد بشیر مدنی، جلال الدین قاسمی، ثناء اللہ مدنی، معراج ربانی، عاقل جدہ، اس طرح کے اہل حدیث کے پلیٹ فارم کو استعمال کیا گیا اور آپ لوگوں کے پیسوں کو لوٹ لیا گیا، اور جب پیسے دینے کی بات آئی تو یہ علماء غائب ہو گئے۔ اس کے بعد فلم ایکٹروں کو استعمال کیا گیا، ارباز خان کھلی، اعجاز خان فلانا فلانا کو استعمال کیا گیا، تلنگانہ کے ایک وزیر کو استعمال کیا گیا۔ آج کہاں ہیں یہ لوگ؟ آج پاکستان کے شہری مولانا توصیف الرحمان جو اہل حدیث کے بہت بڑے اکابرین میں شامل ہوتے ہیں، آج وہ غائب ہیں۔ انہوں نے ہیرا گروپ آف کمپنیز سے برات کا اعلان کر دیا۔ ارشد بشیر مدنی مفرور بتائے جا رہے ہیں، معراج ربانی اپنے گھر میں چھپے بیٹھے ہیں، جلال الدین قاسمی، ثناء اللہ مدنی، عاقل جدہ، ڈاکٹر شہناز سب غائب، اور ان لوگوں نے شہباز خان کا کیریکٹر اسیسینیشن کرنے کے لیے چند یوٹیوبروں کو خرید کر میرا کیریکٹر اسیسینیشن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن یاد رکھو، اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو برباد کرنا چاہتا ہے ان کی آنکھوں پہ پردہ اور ان کے کانوں میں ڈھکن لگا دیتا ہے، اور سودی لوگوں کے خلاف جنگ کرنا، جو لوگ اللہ سے جنگ کر رہے ہیں، سود لینے دینے والے اللہ سے جنگ کر رہے ہیں، اور جو لوگ جو فائٹرز میرے ساتھ، چاہے وہ دبئی میں ہو، چاہے سعودی میں ہو، چاہے ممبئی میں ہو، چاہے ہندوستان کے کوئی بھی شہر سے ہو، جو ہماری تائید کر رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ ہمارے مقابلے میں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ
ان لوگوں کو جزائے خیر دے گا اور ان لوگوں سے غیبی قوت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ہیرا گروپ آف کمپنیز کا کوئی بزنس ماڈل ہی نہیں تھا۔ جب حیدرآباد کی سی سی ایس، ممبئی کی ای او ڈبلیو، بنگلور کی سی سی بی اور تلنگانہ، آندھرا، مہاراشٹرا کی تمام پولیسوں نے جب انکوائری کی تو پتا چلا کہ ان کا کوئی مینوفیکچرنگ یونٹ ہی نہیں تھا، ایک کا پیسہ ایک کو دیا جا رہا تھا۔ آج ان کے تمام بھانڈے فاش ہو گئے۔ جو بلا سودی کاروبار، حلال کاروبار کا نام لے رہے تھے، ان لوگوں نے انڈین اوورسیز بینک سے 4 کروڑ روپے کا لون لیا۔ ان کا بلا سودی کاروبار کا پھنڈا بھی ہم نے پھوڑ دیا۔ لیکن 18 نومبر کو انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ میں جو ہیئرنگ ہے اس میں ہمارے امپلیٹ پٹیشن پر بحث ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی تمام جن لوگوں نے کمپلینٹ کیے ہیں ان کو پیسہ دینے کے لیے سپریم کورٹ ایک بہترین آرڈر دے گا، اور ان لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ اس معاملے کو کرمنل سے سول میں تبدیل کر دیا جائے۔ یہ لوگ ایس ایف آئی او میں اس کے انکوائری کی مانگ کر رہے ہیں، جو کمپنی ایکٹ 212 کے تحت آتا ہے، جس میں ان کو جیل نہیں ہوگی اور کمپنی میں نفع و نقصان کی بات کی جائے گی۔ ان کا بزنس ماڈل ہی غلط تھا اور ان کا انٹینشن چیٹ کرنے کا تھا، اسی لیے ان پر کرمنل ایف آئی آر ہونے چاہیے۔ اسی لیے ہم ہیرا وکٹم ایسوسی ایشن کی حیثیت سے میں ہندوستان کی سب سے بڑی ایجنسی سی بی آئی کے ذریعے اس کی انکوائری کی مانگ کرتا ہوں، کیونکہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کا معاملہ پاکستانی مولانا توصیف الرحمان سے جا کر ملتا ہے، جن کو 3 جنوری 2017 کو آئی ایس جو دنیا کی سب سے بڑی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، اس کے تحت ان کو سعودی عرب کی حکومت نے گرفتار کیا تھا اور 1 سال تک وہ جیل میں محصور تھے۔ اسی لیے یہ ہندوستان کی انٹرسٹ کا معاملہ ہے، نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے، اسی لیے اس معاملے کو سی بی آئی کے حوالے کرنے میں ود البور شہباز احمد خان مطالبہ کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔